السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک پیپر دیکھ رہے ہیں CSS کا، جس میں اردو کا جو پورشن آیا ہے اور ساتھ کچھ کوسچن ہیں جنرل نالج کے بھی، اور کچھ ہم نے کرنٹ افیئر بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ CSS جو اردو کا پورشن تھا 1997 میں، اس میں کوسچن تھا کہ طلوع اسلام جو ہے وہ کس کی نظم ہے؟ جواب ہوگا علامہ محمد اقبال کی ہے۔ اب ہم دیگر دیکھ لیتے ہیں کہ طلوع اسلام کس حایت میں ہے، تو وہ ترکیب بند ہے۔ یہ اس علامہ اقبال کی کس شعری کتب میں طلوع اسلام ہے؟ تو یہ ان کی جو پہلی کتاب ہے بانگے درا گھنٹی کی آواز 1924، جس کا دیباچہ سر عبد القادر نے لکھا تھا، تو یہ ان کی پہلی اردو کی شعری کتب میں ہے۔ اگلا جو سوال تھا، غزل کا پہلا شعر۔ غزل عورتوں سے باتیں کرنا، اس کا جو لفظی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اور مطلع جو ہوتا ہے اس دونوں مصرے ہم کافی ہوتے ہیں، اگر ردیف ہے تو ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اور اگر غزل کا دوسرا شعر بھی ہم کافیہ و ہم ردیف ہو تو اسے ہم مطلع ثانی کہتے ہیں۔ اگر اسی طرح تیسرا ہو تو مطلع ثالث، یعنی اس ترتیب سے۔ اگر مطلع ایک ہے، یعنی مطلع کے بعد جو دوسرا شعر ہے جو کہ ہم کافی و ہم ردیف نہیں ہے، حالانکہ اس کا دوسرا مصرع تو ہونا ہے ہم کافی و ہم ردیف، تو وہ ہوگا حسن مطلع، اسے کہتے ہیں حسن مطلع۔ اور غزل کا بہترین شعر بیت الغزل کہلاتا ہے، اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع قطع کرنے کی جگہ، اگر اس میں تخلص ہو تو وہ مقطع ہوگا، اگر تخلص نہ ہو تو وہ مقطع نہیں، فقط آخری شعر ہوگا۔ اور جو تخلص کا جو نظریہ ہے وہ فارسی شعراء کے اندر ہے اور اردو کی ہے، اردو میں جو ہے نا وہ فارسی کے تتبع میں آیا ہے۔ اگلا جو سوال تھا، صاحب دیوان شاعر کون سا ہے؟ تو اس میں 3 آپشن تھے، فیض احمد فیض، غالب اور مجید امجد۔ اب دیوان کیا ہوتا ہے؟ دیوان ہوتا ہے کہ غزلیات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ردیف وائز، حروف تہجی کے اعتبار سے ردیف وائز ہو، تو دیوان وہ جو ہے غالب کا ہے۔ باقی چونکہ فیض اور مجید احمد دونوں نظم کے بھی بہت بڑے شاعر تھے اور غزل کے بھی تھے، مگر یہ نظم کے شاعر ہیں، اس لیے دیوان نہیں ہوگا۔ چند ہم عصر کس کی کتاب ہے؟ چند ہم عصر مولوی عبدالحق کی کتاب ہے، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اب دیگر جو سوال ہیں، چند ہم عصر کیا ہے صنف کے اعتبار سے؟ خاکے ہیں۔ اور چند ہم عصر میں کل کتنے خاکے پائے گئے ہیں؟ 24 خاکے پائے گئے ہیں، اور اس کے اندر ایک مشہور خاکہ بھی ہے، نام دیو مالی کا بھی ہے۔ سیرت النبی کے مصنف صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے مصنف انہوں نے پوچھا ہے علامہ شبلی نعمانی ہے۔ اور سیرت النبی کی بابت اور سوال آتے ہیں کہ اس کی کل کتنی جلدیں؟ 7۔ سیرت النبی کی باقی جلدوں کو کس نے مکمل کیا؟ علامہ شبلی نعمانی کے بعد ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے۔ 2 انہوں نے لکھی تھی اور 5 انہوں نے لکھی تھی۔ مسدس سیالی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد و جزر اسلام۔ مسدس سیالی کس کتاب ہے؟ الطاف حسین حالی کی۔ کس کے کہنے پر لکھی گئی؟ یہ دیگر سوال ہیں، تو سر سید احمد خان کے کہنے پر۔ کب؟ 1889 میں۔ اور مسدس کیا ہے؟ یعنی 6 جس کے مصرے ہوتی ہیں، 3 اس کے اشعار ہوتے ہیں۔ اور مد و جزر اسلام میں کیا ہے؟ یعنی انہوں نے مسلمانوں کا جو شاندار ماضی ہے اس کے بعد لکھا ہے۔ اور اس کی بابت سر سید نے کیا کہا تھا کہ قیامت کے روز خدا بند مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا لکھوا کر لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ میں الطاف حسین حالی سے مسدس لکھوا کے لایا ہوں۔ کپاس کا پھول جو سوال تھا اوریجنل وہ ہے، کپاس کا پھول کس کی کتاب ہے؟ احمد ندیم قاسمی کا یہ ہے۔ کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے، اس کے اندر کل کتنے افسانے ہیں؟ 17۔ اداس نسلیں کس کا ناول ہے؟ یہ سوال ہے عبداللہ حسین کا۔ دیگر سوال بنتے ہیں کہ اداس نسلیں کل کتنے ابواب ہیں؟ 3 ہیں۔ اداس نسلیں کس دیگر ناول کی تتبع میں لکھا گیا ہے، یعنی اس کی جو کہانی ہے اس سے وہ ریلیٹ کرتی ہے؟ تو آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر۔ اور اس کا جو مرکزی کردار اس کا کیا نام ہے؟ نعیم۔ منظر شب کس کی کتاب ہے؟ یہ کوسچن تھا، مختار احمد صدیقی کی ہے۔ دیگر سوال آتے ہیں کہ مختار احمد صدیقی کی اور کون سی کتابیں ہیں؟ تو ماخذ، آثار اور اکائی۔ خاکہ بدہن کس کتاب ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کی۔
اب ہم دیگر دیکھتے ہیں کہ 20 جون 2018 کو ان کی وفات ہوئی مشتاق احمد یوسفی کی. شام شیر 11 بھی ان کی کتاب ہے. پہلی کتاب ان کی چراغ تلے ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن تو کب 24 اکتوبر 1945 یہ کویشچن تھا. پہلے جنگ عظیم کب 1914 سے 1918 اس کا دورانیہ تھا. دوسری جنگ عظیم کا دورانیہ 1939 سے 1945 تھا. اب ہم دیکھتے ہیں جو کرنٹ افیئر کی بابت ہے کہ UNO کے اندر کل کتنے ممبر ہیں ممالک. 194 ہو گئے ہیں جولائی 2024 کے اندر. فلسطین اب شامل ہو گیا ہے 2024 میں. پہلے جو تھے وہ 193 تھے جس میں لاسٹ تھا جنوبی سوڈان. پرماننٹ ممبر کل کتنے ہیں UNO کے؟ پرماننٹ ہیں 5. کون کون سے؟ چائنا، فرانس، رشیا، یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹ، جنہیں ویٹو کی پاور بھی حاصل ہے. اور کس ملک نے UNO کو چھوڑا ہے؟ یہ کوشچن تھا. انڈونیشیا نے. کب لیفٹ کیا تھا؟ 1965 کو. نان پرماننٹ ممبر کل کتنے ہیں UNO میں؟ 10 ہیں. پاکستان کب شامل ہوا UNO کے اندر؟ اس نے کب شرکت کی، رکنیت ملی؟ 30 ستمبر 1947 کو. تو اس کی رکنیت کی مخالفت کس ملک نے کی تھی؟ افغانستان نے کی تھی، اپوزڈ کیا تھا. اب کون سے پاکستان کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو رہے ہیں، ممبر رہے ہیں، وہ کون سا شخص ہے، کون سی شخصیت ہیں؟ پطرس بخاری ہیں. پطرس بخاری، احمد شاہ پطرس بخاری، جن کے مضامین بھی ہیں جو 11 ہیں مضامین پطرس. اب جو اکنامک اینڈ سوشل 2024 کے اندر اس کا ممبر ہے وہ ہے منیر اکرام پاکستان کی طرف سے. آگے ہے کہ UNO ایجنسیز کل کتنی ہیں؟ کل کتنی ایجنسیز ہیں؟ 27 ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا ہیڈ کوارٹر جنیوا ہے، ہم ان کی بابت آپ بتا دیتے ہیں. ILO بھی ہے، ویسے اس کا جو آغاز ہو 1919 میں. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 1945 جنیوا. WMO 1950 جنیوا. GATI 1948 جنیوا. UNHCR 1950 یہ بھی جنیوا ہے. ITU 1947 جنیوا. UNCTAD 1964 جنیوا. WIPO 1967 جنیوا. اس وقت 2024 میں کون اس کے سیکرٹری جنرل ہیں؟ انتینو گوترس، جو کہ 9ویں ہیں. اور پہلے افریقی کون سے تھے؟ بروٹروس گالی تھے. اور ایشیا کون سے ہیں؟ یہ بھی کوشچن تھا. یو ٹھنڈ جو تھے یہ پہلے ایشیائی سیکرٹری جنرل ہیں. آج کا لیکچر یہیں پر اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ ہم کوشش کریں گے UNO کی بابت تمام تر سوال آپ کے سامنے لے آئیں گے، سار کے لے آئیں گے. اور اس طریقے سے جو موسٹ امپورٹنٹ جو کہ CSS، PPSC، UGS، نیٹ، PMS، FPSC جتنے بھی ایگزامز ان میں وہ آ چکے ہیں. تو ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اللہ نگہبان.